वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मुल्क की सियासी दर्जा हरारत जहाँ पर मुल्क भर में हम डिस्कस करते हुए देख रहे हैं, वहीं बैनुल-अक़वामी दबाव भी बढ़ने लगा है। आपको खबर दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, इक्वेडियम, CII-CUS और फोरम एशिया की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर PTI रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों और दहशतगर्दी के मुकदमात के जरिए हरासा करने से रोकने पर जोर दिया गया है। मज़ीद इस एलामिया के हवाले से आपको बताएं कि मीडिया पर्सन की बाजियाबी समेत पुरअमन एहतजाज में शामिल तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा भी सामने आया है, जबकि अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से बयान आया है कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी हालात पर नज़र है, हम सिर्फ कानून की बालादस्ती की हिमायत करते हैं। अब जो हमारा बुनियादी सवाल है वो भी कुछ इसी जो है वो हवाले से है कि क्या ये तमाम तर दोस्त ममालिक पाकिस्तान में जारी सियासी दर्जा हरारत को नॉर्मल करने में मदद फराहम कर सकेंगे या किसी हद तक नॉर्मल कर सकेंगे या नहीं, ये सवाल हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। नुसरत मिर्ज़ा साहब, क्या समझते हैं आप, दोस्त ममालिक का इंटरफेयर करना और फिर ये मुतालबा करना कि मुल्क के सियासी हालात जो हैं वो बेहतर किए जाएं और कानून की बालादस्ती की हम हिमायत करते हैं, आप समझते हैं ये दोस्त ममालिक कोई किरदार अदा कर सकेंगे? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई एक रूल ऑफ लॉ या कोई ना कोई एक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए। ये पिछले एक साल से जो इस अंदाज की बदअमनी चल रही थी वो उसका एंड होना चाहिए। किसी ने ये जो क्राइसिस है अब वो कैसे ख़त्म होता है ये बहस अब नहीं है। सही। इस लिहाज से कि ये अगर हमने ये इसको जारी रखा तो ये फिर इसका जाकर आखिर में मुंतज होगा पाकिस्तान के अंदर सिविल वार की सूरत में या फिर और खाना खराबी की सूरत में। अब सूरत हाल ये है कि जो किसी न किसी का सिस्टम जो है, कोई निज़ाम जो है प्रिवेल करना चाहिए, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को नॉर्मलाइज होना चाहिए और बाकी जो सियासी जद्दोजहद है उस जद्दोजहद में रुकावट भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कौमों को उस तरह से दबाया तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। ये लोग जो लोग इस वक्त जो बातें कर रहे हैं ये लोग भी इस मामलात को जो पाकिस्तान के हैं उसमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं, वो एक हवा देने में ये इन लोगों का बड़ा किरदार है। सही। और साथ साथ में आप देख रहे हैं कि जो हमारी सरहदों पर वो भी दबाव बढ़ा जा रहा है। यानी कल जो वाक़या हुए हैं ईरान के अंदर, कल जो आज वाक़या हुए हैं वहाँ जो गैस फील्ड में हुआ है, तो ये जो दुश्मन की फोर्सेस हैं वो एट वर्क हो गई हैं, हाइब्रिड वार जारी है। बट इन एनी केस चाहे आज सूरत हाल ये भी हो जो कि है, सही, अगर इसमें जो सारे तबका फ़िक्र के लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं या जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, ठीक है, वो अपनी लेकिन जगह पर दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई निज़ाम प्रिवेल नहीं करेगा तो आप फिर क्या समझते हैं, क्या अमेरिका को मुदाखलत करनी चाहिए पाकिस्तान के सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए? देखिए, अमेरिका ऐसे बयान देता रहता है, उन्होंने कहा कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जब अदालतों से पूछेंगे तो कहेंगे कि जी हाँ कानून की बालादस्ती है, हुकूमत भी यही कहेगी कि अब जिन्होंने सरकारी और प्राइवेट और आर्मी की इंस्टॉलेशन। ठीक हो गया। साबिर साहब, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। शुएब शाहीन साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका को मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुदाखलत करनी चाहिए और क्या उसकी मुदाखलत फ्रूटफुल साबित हो सकती है? देखिए, पहली बात यह है कि हम नहीं कह रहे कि कोई फॉरेन जो कंट्री है या कोई फॉरेन इंटरवेंशन होनी चाहिए, हम उसके तो खिलाफ हैं, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखें, जब आप बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली करेंगे, आइन को मुअत्तल करेंगे, आप आइन का मजाक उड़ाएंगे, यहाँ जमहूरियत का मजाक उड़ाएंगे, तो बाहर की ताकतें कम से कम फिर वो उनको मौका मिलेगा इंटरफेरेंस करने का। वो आपका ह्यूमन राइट्स वॉच या एमनेस्टी इंटरनेशनल जो आपके बारे में राय कायम कर रही है, वो क्या हो रहा है? आप रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स दुनिया में आप दिखाएंगे, क्या बात करेंगे? और सबसे बढ़कर ये कि जब आप बात करेंगे कि जी इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो आपके मुंह पे क्या जवाब आएगा? देखें, जग हंसाई कर रही है हमारी PDM की ये जमातें, ये आइन का मजाक उड़ा रही हैं, जमहूरियत का मजाक उड़ा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं। मतलब देयर शुड बी सम रीजनेबलनेस। जिस तरह हो रहा है आज, PTI को छोड़ दे तो वो फरिश्ता बन जाता है, बेगुनाह हो जाता है, और PTI में अगर कोई है तो 4 दफ़ा अदालत जो है वो रिलीज करने का ऑर्डर करती है और उसके खिलाफ फिर दोबारा उसको उठा लिया जाता है।
یہ تو مطلب ہے دیکھیں نا، ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بنیادی انسانی حقوق کی معطلی کر کے، تو ہم چہرہ کیا پیش کر رہے ہیں اپنے پاکستان کا؟ تو مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے۔ پاکستان کی فکر کریں، پاکستانیوں کی فکر کریں، اپنی قوم کی فکر کریں، مل بیٹھیں، اور کیا آپ کیا اس سارے طرز عمل سے کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ امپیکٹ آپ نے دیکھا ہے، شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کو آپ نے سائیڈ کارنر کیا، انہوں نے کہا جی یہ بالکل سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ پاکستان کی حفاظت کریں، پاکستانیوں کی حفاظت کریں، یہ ہمارا جو ہے وہ اہم ترجیح ہونی چاہیے۔ صابر صاحب، آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی، وہی میرا سوال کہ کیا امریکہ کو مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں، اور کیا جو ہے وہ مذاکرات کا چانس ابھی بھی ہے کہ اگر دوست ممالک انٹرفیئر کرتے ہیں اور مذاکرات کا کہتے ہیں تو کیا یہ سیاسی پارٹیز مذاکرات کی میز پر آ سکیں گی؟ دیکھیے، مذاکرات تو یہ ہونے چاہیے کہ آپ پی ٹی آئی کو بالکل دیوار کے ساتھ نہ لگائیں اینڈ عمران کے ساتھ کوئی جسٹس نہ کریں۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ کیسز ختم ہو جائیں گے عمران کے اوپر جو ہے، یا ٹرائل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات ہے، یہ ہسٹوریکلی امریکہ تو ویسے بگ باس بنا ہوتا ہے، سارے ممالک انٹروینشن کرتے رہتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے کیس میں لیبیا نے بھی انٹروینشن کی تھی، ایک اور ملکوں نے بھی کہا تھا، ضیاء الحق نہیں مانے۔ جب نواز شریف نے باہر جانا تھا تو شاہ عبداللہ کی ریکویسٹ پہ مشرف صاحب نے بھیج دیا، تو کبھی یہ مان جاتے ہیں، کبھی نہیں مانتے۔ اینڈ پیپل ٹاک ٹو بگ پیپل اونلی، مطلب بگ پیپل کون ہے پاکستان میں؟ پاکستان آرمی ہے۔ اگر ان کے ساتھ بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر پریویل کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، تو وہ چپ کر جائیں گے۔ اب دیکھیے کتنے نفرت والے الفاظ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لا کے ساتھ ہیں ہم، تو لا تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے جنا ہاؤس پہ حملہ کیا انہیں پکڑیں۔ بالکل ایسے ہی ہے سر، آپ کا پوائنٹ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور اپنے تجزیے سے آگاہ کیا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھے گا۔ آپ سے چاہیں گے اجازت، اللہ کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ بات میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہمار سلان۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی ایک سے بعد ایک وکٹ گرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور سیاسی دھچکا پی ٹی آئی کو جو سب سے بڑا لگا ہے وہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر قبل فواد چودھری کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑ چکے ہیں۔ اس سے قبل جب ہم بات کرتے ہیں گزشتہ روز کے، تو شیریں مزاری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہی ہیں اور سیاست چھوڑنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کی جانب سے بھی کل یہی کہا گیا، لیکن سب سے بڑا جو سیاسی دھچکا پی ٹی آئی کو آج لگا ہے، یقیناً اس کے ہم اس طرح سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن کچھ ابھی بھی اعلانات متوقع ہیں کہ کچھ سینئر قیادت کی جانب سے ابھی بھی اعلانات آ سکتے ہیں۔ ہونے کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کا سیاسی جو کیریئر ہے وہ کیا رہے گا، مستقبل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا، اس پر بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ ایک جانب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اندر کی توڑ پھوڑ ہے وہ یقیناً باعث تشویش بھی ہے اور اس پہ کئی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں، تو دوسری جانب جو اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے جو آج بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور کر رہے ہیں، یقیناً یہ بھی قابل غور بات ہے، اور یہ بھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کہا۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید یہ کہا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر ہونے والے حملوں سے لے کر اب تک شواہد مل رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ حملے کیے ہیں۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عسکری اور سرکاری تنصیبات پر حملہ عمران خان کا آخری حربہ تھا، اس کے گھرونے انزائم تھے جو دشمن کے ہو سکتے ہیں۔ عمران خان نے فوج کو اپنا حریف سمجھ لیا ہے۔ خواجہ آصف نے مزید یہ کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا گیا۔ ایک بات اور قابل غور ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کی جانب سے سیاست چھوڑنے کا یا پی ٹی آئی کو خیر آباد کہنے کا کہہ رہا ہے، جو بھی سیاسی رہنما کل سے لے کر آج تک یہ اعلان کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے بیان میں یا اپنے ٹویٹ میں یا جو بھی وہ اعلان کر رہے ہیں اس کے اندر یہ بات جو ہے وہ ضرور مینشن کرتے ہیں کہ 9 مئی کو ہونے والے حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ہونے کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، کیا واقعی پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے گی؟ اگر پابندی لگائی جاتی ہے تو پھر عمران خان کہاں سٹینڈ کریں گے، عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس پر بھی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اور ہمارا آج کا بنیادی سوال بھی یہی ہوگا جو ہم اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پر اگر پابندی لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب مائنس ہو سکتے ہیں یا نہیں، پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، مزید کون سے جو ہیں وہ سیاسی رہنما پی ٹی آئی چھوڑ سکتے
سکتے ہیں یا پھر ملک کے سیاسی منظرنامے پر اس کا امپیکٹ کیا ڈلے گا؟ یہ تمام تر سوالات ہم اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے. جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تعارف کراتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جوائن کریں نصرت مرزا صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں. سر ویلکم کرنا چاہوں گی. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لا ایکسپرٹ ہیں. اور تیسرے جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں وہ صابر شاہ صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. نصرت مرزا صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. کیا سمجھتے ہیں آپ جس طرح سے اعلانات آ رہے ہیں، کل شیریں مزاری اور فیاض الحسن چوہان اور اب سے کچھ دیر قبل فواد چودھری نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اب دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں تو وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے. کیا عمران خان کو مائنس کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو سب سے بڑا معاملہ تھا وہ عمران خان کا بیانیہ تھا جی، جو کہ عوام میں مقبول تھا. ٹھیک. اور وہ بیانیہ ان کا ہٹ نہیں ہو رہا تھا. کسی طور پر کوئی آدمی اس کا جواب نہیں بن رہا تھا. سارا جو بیانیے تھے، جو اب تک بیانیے بنائے گئے، وہ سب کے سب فیل ہو گئے. لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا 9 مئی کا واقعہ، اس میں اس کے بعد میں ایک نیا جو صدر صاحب نے عمران خان کو صحیح مشورہ دیا تھا جی کہ آپ فوری طور پر 9 مئی کے واقعے کی مذمت کر دیں. وہ سمجھ نہیں سکے اس بات کو. وہ اگر مذمت کر دیتے تو وہ پھر یہ بیانیہ ان کا قائم رہتا اور یہ 9 مئی کا بیانیہ بلڈ نہیں ہو پاتا. انہوں نے مذمت کی تو صحیح، اب لیکن سوال 8 یہ دن ہے کے بعد کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اگر بیانیہ پٹ گیا ہے یا وہ دب گیا ہے تو اور 9 مئی کو ابھر گیا ہے، تو اب اس میں عمران خان کی جو مقبولیت ہے ممکن ہے دلوں میں رہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن کا جو موقع ملا ہے وہ بہت شدید ہے. اور اس دباؤ کو، کیونکہ یہ عوامی دباؤ نہیں ہے، یہ ریاست کا دباؤ ہے، وہ اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. یقیناً ایسا ہی ہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمارے سامنے، ہم اسی ڈسکشن کو آگے لے کے جانا چاہیں گے. شعیب شاہین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ سینیٹر علی ظفر کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی پر اگر پابندی لگائی گئی تو عدالت 1 دن میں اسے کالعدم قرار دے دے گی، تو قانونی اعتبار سے کیا پی ٹی آئی کو سیاسی منظرنامے سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے لیگل پروویژن آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 آف دی کانسٹیٹیوشن. میں آپ کے لیے اس کو پڑھ دیتا ہوں. Every citizen not being in the service of Pakistan shall have the right to form or to be a member of a political party subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan, and shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی اس مقصد کے لیے بنایا جائے تاکہ پاکستان کی سالمیت اور اس کی انٹیگریٹی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے یا اس طرح آپریٹ کر رہی ہو پریجوڈیشل ٹو دی سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان، اس صورت میں اس پہ یہ پابندی لگ سکتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ لگا سکتی ہے. بٹ 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں یہ میٹر جائے گا اور سپریم کورٹ نے فائنل اس ریفرنس کے اوپر ڈیسیژن دینا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پچھلے 3.5 سال پونے 4 سال اپنا دور اقتدار گزار چکی ہو، ایک پارٹی جو 2 صوبوں میں حکومتیں اپنی ڈیزالو کر چکی ہو، نیشنل اسمبلی کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور جی بی اور گلگستان کی سب سے بڑی پارٹی اور کشمیر کی سب سے بڑی پارٹی اور اس کے ساتھ باقی دونوں صوبوں میں سب سے زیادہ نمائندگی رکھنے والی پارٹی اور اس کے ساتھ سینٹ میں اس کی ریپرزنٹیشن اور اس کو A1 اسٹروک آف پین، جن کو خطرہ ہے پی ٹی ایم کی جماعتوں کو کہ کہیں وہ اقتدار میں نہ آ جائے، اس لیے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. وہ آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرا رہے، سپریم کورٹ پہلے فیصلے دے چکی ہے، تو ان کو اب ایک شارٹ کٹ مل جائے کہ جی ہم پارٹی کو لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. سر آپ کا بھی موقف ہمارے سامنے آ گیا. صابر صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ ایک جانب پی ٹی آئی کے اندر کی توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو باہر سے گرانے کی، باہر سے توڑنے کی یا کالعدم قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اور عمران خان صاحب کہاں سٹینڈ کریں گے؟ دیکھیے، جہاں تک پی ٹی آئی کو بین کرنے کا تعلق ہے تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی، بین نہیں ہوں گے.
माजी में भी ऐसी कोशिशें हुई, पार्टीज बैन भी हुई, लेकिन फिर स्ट्राइक डाउन भी हुए। और जहाँ तक बंदे तोड़ने का ताल्लुक है या टूटने का ताल्लुक है, ये भुट्टो साहब के साथ भी हुआ, ये नवाज शरीफ के साथ भी हुआ, पीपीपी के साथ भी हुआ। पार्टीज मरती नहीं होती, लेकिन इमरान खान के केस में थोड़ा डिफरेंट है कि इनके बच्चों को अगर आके वो कहे कि ये मेरे जानशीन है, इतना लफ्ज ही काफी। जहाँ तक ताल्लुक है मुस्तकबिल करीब में, तो मेरा ख्याल इमरान खान संडे तक या मंडे तक बिल्कुल दीवार तक लगा दिए जाएंगे दीवार के साथ। इस इलेक्शन में इस साल हो जाए, अगले साल हो जाए, इनका चांस कोई नहीं। टोटली टेबल रिवर्स हो जाएंगे। असल मसला तो ये सर्वाइवल उनका जात का है कि अपनी जिंदगी को बचाए। यहाँ कोई तीसरी कोर भी फायदा दे सकती है, और मेरे ख्याल कोई हर्ज नहीं। बाहर जाएं, 3-4 महीने रहें, अपने ट्रूप्स को रीग्रुप करें, जितने भी ट्रूप्स बाकी रह गए अपने सिपाहियों। सर, आपकी जानिब से भी सजेशन सामने आ गई है, हम इसी पर मजीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ये सवाल हमने अपने व्यूअर्स के सामने भी रखा कि क्या पीटीआई पर पाबंदी से इमरान खान माइनस हो सकते हैं या नहीं। तो 14% का ये मानना है कि माइनस हो सकते हैं, जबकि 86% कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अभी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें। स्टे विद अस।